السلام علیکم دوستوں۔ اسلامی سویلائزیشن نے متفق شعبوں میں بے شمار نمایاں خدمت انجام دی ہیں، بشمول سائنس، ٹیکنالوجی، دوائی، ریاضی وغیرہ۔ چند اسلامی اجداد یہ ہیں: 1. الجبرا۔ الجبرا کی ترقی ایک ریاضیاتی شعبہ ہے جو فارسی ریاضی دان محمد ابن موسیٰ الخوارزمی سے منسوب ہے۔ ان کی کتاب الجبار نے جدید الجبرا کی بنیاد رکھی۔ 2. عربی اعداد یا عربک نیومرلز۔ آج ہم جو عددی نظام استعمال کرتے ہیں، جسے عام طور پر عربی اعداد کے نام سے جانا جاتا ہے، ہند میں شروع ہوا اور اسے اسلامی اسکالرز نے اپنایا اور مقبول کیا۔ اس عددی نظام میں صفر اور اعشاریہ نظام کا تصور شامل ہے۔ 3. آپٹکس۔ اسلامی سائنس دانوں جیسے کہ ابن الہیثم، جسے الہیزن کے نام سے جانا جاتا ہے، نے آپٹکس میں نمایاں پیش رفت کی۔ روشنی کے ریفلیکشن اور خصوصیات پر ان کے کام نے جدید آپٹکس کی بنیاد رکھی۔ 4. فلکیات یا ایسٹرونومی۔ اسلامی اسکالرز نے فلکیات کے میدان میں نمایاں خدمت انجام دی۔ ابن الہیثم، ناصر الدین الطوسی اور عبد الرحمن الصوفی جیسے نامور ماہرین فلکیات نے آسمانی اجسام کی تفہیم میں اہم دریافتیں اور پیش رفت کی۔ 5. دوا یا میڈیسن۔ اسلامی سویلائزیشن نے طب کی ترقی پر گہرا اثر ڈالا۔ ابن سینا جیسے اسکالرز نے طبی موضوعات پر بڑے پیمانے پر لکھا اور بااثر طبی انسائکلوپیڈیا دی کینن آف میڈیسن مرتب کیا۔ انہوں نے فارماکولوجی، سرجری، اناٹومی اور دیگر طبی شعبوں میں ترقی کی۔ 6. ہوائی چکی یا ونڈ ملز۔ ونڈ ملز کا تصور قرون وسطی کے دور میں اسلامی انجینئروں نے یورپ میں متعارف کرایا تھا۔ ونڈ ملز کو بڑے پیمانے پر اناج پیسنے، پانی پمپ کرنے اور بجلی کی مشینری سمیت مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 7. کاغذ سازی۔ اگرچہ کاغذ ابتدائی طور پر چین میں تیار کیا گیا تھا، یہ اسلامی دنیا تھی جس نے 8ویں صدی کے دوران یورپ میں کاغذ بنانے کی تکنیک متعارف کروائی۔ اس جدت طرازی نے علم کے پھیلاؤ اور پرنٹنگ کی ترقی پر ایک تبدیلی کا اثر ڈالا۔ 8. میگنیٹک کمپس۔ اسلامی نیویگیٹرز نے میگنیٹک کمپاس کو مقبول بنانے اور تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس نے سمندر میں نیویگیشن میں بہت مدد کی۔ 9. آبپاشی کے نظام۔ اسلامی انجینئرز اور زرعی ماہرین نے خانت جیسے جدید ترین آبپاشی کے نظام کو ڈیزائن اور نافذ کیا۔ خشک علاقوں میں پانی پہنچانے کے لیے یہ نظام زراعت اور پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم تھے۔ 10. کافی۔ اگرچہ کافی کی اصل پر بحث کی جاتی ہے، لیکن اسلامی ثقافت میں تھا کہ کافی نے مقبولیت حاصل کی اور اس کی کاشت بڑے پیمانے پر ہوئی۔ اسلامی معاشروں نے کافی کو بھوننے اور پکانے کا طریقہ تیار کیا، جس سے عالمی کافی ثقافت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ اسلامی سویلائزیشن کی طرف سے دیے گئے بہت سے تعاون کی چند مثالیں ہیں۔ اسلامی اسکالرز اور معجزوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی، جس سے انسانی علم اور ترقی پر دیرپا اثرات مترتب ہوئے۔ مہربانی لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔